بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز قصہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ والے کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو بظاہر دیوانہ تھا مگر حقیقت میں وقت کا سب سے بڑا دانا، جو پاگلوں کی بستی میں رہتا تھا مگر عقل مندوں کے اماموں کو نصیحت کر جاتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی عقل کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی دی ہوئی دیوانگی کو قبول کیا۔ روایتوں کے مطابق آپ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں تھے۔ آپ نہایت ذہین، فقیہ اور عالم شخص تھے، دربار خلافت میں عزت اور مقام رکھتے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ حق گوئی یا دنیا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنانے کی پیشکش کی۔ یہ بہت بڑا عہدہ تھا، عزت، دولت، طاقت، سب کچھ ساتھ تھا، مگر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس منصب کے ساتھ حق کو دبانے کا خطرہ بھی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں میرا دین بھی بچ جائے اور دنیا کی آزمائش بھی مجھ سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دل میں یہ بات ڈالی گئی، اگر دین بچانا چاہتے ہو تو دنیا والوں کی نظر میں خود کو دیوانہ بنا لو۔ اور یوں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ بہلول پاگل ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کی معرفت میں سب سے آگے نکل چکے تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید شہر کے قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبروں کے درمیان بیٹھے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، اے بہلول، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ مردوں سے باتیں کر رہے ہو؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اے ہارون، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو سچ بولتے ہیں، جو نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، زندہ لوگ تو دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں، مگر یہ مردے حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محل اور مٹی کا گھر۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو محل میں بلایا، پوچھا، بہلول، تم کیوں اس حال میں رہتے ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہیں محل دے سکتا ہوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور فرمایا، اے ہارون، تیرا محل بھی اس مٹی کا بنا ہے اور میرا گھر بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ تو نے سجا لیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ دوزخ کا کھیل۔ ایک دن لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، یہ کیا کھیل ہے؟ فرمایا، یہ جنت کے گھر ہیں جو دنیا میں سستے ملتے ہیں اور آخرت میں مہنگے۔ لوگ ہنس پڑے، مگر وہی لوگ آخرت میں روئیں گے جو دنیا میں ہنستے تھے۔ آخری نصیحت حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اصل عقل یہ نہیں کہ دنیا کمائی جائے، بلکہ اصل عقل یہ ہے کہ قبر کو آباد کیا جائے۔ جو شخص لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اللہ کی رضا کو کھو دیتا ہے۔ سبق جو ہمیں ملتا ہے، ناظرین، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ دنیا کی عقل ہمیشہ فائدہ مند نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی دیوانگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عہدہ، دولت، شہرت سب فانی ہیں، قبر ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ اختتامی دعا، یا اللہ، ہمیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دل کی دیوانگی عطا فرما جو ہمیں تیری طرف لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔